اور اگر نہ ہوتے مصطفیٰ تو کچھ بھی نہ ہوتا باخدا، اگر نہ ہوتے مصطفیٰ تو کچھ بھی نہ ہوتا باخدا، میرے نبی کی ذات ہی وجہ کائنات ہے، میرے نبی کی ذات ہی سبب کائنات ہے، میرے نبی کی ذات ہی وجہ کائنات ہے۔ زمین خوبصورت، گگن خوبصورت، زمین خوبصورت، گگن خوبصورت، اور مدینے کا سارا چمن خوبصورت۔ حضرت گرامی شاعر اشارہ کرتا ہے کہ زمین خوبصورت، گگن خوبصورت، مدینے کا سارا چمن خوبصورت، علی خوبصورت، نبی خوبصورت، پنجتن خوبصورت، علی خوبصورت، نبی خوبصورت، پنجتن خوبصورت، اور خدارا کوئی لکھ دے جو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدارا جو کوئی لکھ دے نام محمد تو ہو جائے میرا کفن خوبصورت، ہو جائے میرا کفن خوبصورت۔ حضرات گرامی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، بڑی تیزی کے ساتھ ایک دفعہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ بانی محفل عالی جناب محمد بشارت صاحب جو مجلس کا انہوں نے انعقاد کیا اپنے والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کی غرض سے۔ حضرت گرامی یہ میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجائی گئی، خیال رہے یہ پہلی دفعہ نہیں سجی، صرف پانڈو میں ہی نہیں سجتی ہے، یہ صرف ہمارے ہندوستان میں ہی نہیں سجتی بلکہ پوری دنیا میں سجائی جاتی ہے۔ عالم اسلام کے ماننے والے عشاق رسول جشن عید میلاد النبی پوری دنیا کے اندر مناتے ہیں۔ خیال رہے کہ صرف اس زمانے کے لوگ ہی نہیں مناتے بلکہ از ابتدا تا انتہا کل بھی مناتے تھے، آج بھی مناتے ہیں اور تا قیامت مناتے ہی رہیں گے۔ بلکہ حضرات گرامی مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اس کی ابتدا صرف حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے نہیں ہوئی، بلکہ اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد یہ سنت میرے آقا رب کائنات پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رب نے عالمی ارواح میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا۔ تمام انبیاء کو مبعوث بھیجنے سے قبل عالمی ارواح میں رب نے سرکار کی عظمت پر جشن منایا، اور تمام انبیاء علیہ والسلام سے ایک اقرار ہوا، اور اسی کے اندر ایک دوسری مجلس سجتی ہے، ایک دوسری محفل سجتی ہے، عالمی ارواح کا جلسہ ہے، عالمی ارواح کی محفل ہے، اور وہاں تمام ارواح کو جمع کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام روحوں کو اس عالمی ارواح کے جلسے میں مدعو کیا جاتا ہے، اور رب سوال کرتا ہے الستو بربکم، لوگو یہ رب کا سوال ہے، ہم سے بھی کیا گیا تھا، آپ سے بھی کیا گیا تھا، آپ کے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا، آپ کی آنے والی نسلوں سے بھی کیا گیا تھا، ہمارے آباء و اجداد سے بھی کیا گیا تھا، سب سے کیا گیا تھا، اور سب کا جواب تھا قالوا بلا ربا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہے ہمارا رب، تو ہی تو ہے ہمارا خالق، تو ہی تو ہے ہمارا مالک۔ رب نے فرمایا اے لوگو میں تمہاری زبان پر اقرار کر کے تمہاری اقرار کو مد
گرامی درود شریف پڑھتے ہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لہذا اسی سوال کے جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد آدمیوں کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اسی الستو بربکم کے دائرے میں زندگی کو دیکھنے کے لیے. لہذا حضرات گرامی دنیا میں جب ہم آئے تو آنے کے سبب ہمارے والدین بنتے ہیں، ہمارے ماں باپ بنتے ہیں. یہ ہمارے اسباب کی طور پر دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا اور اس اسباب کے دائرے میں دنیا کے اندر آنے میں اسباب کے طور پر اللہ نے ہمارے ماں باپ کو بنایا. اور اسی ماں باپ میں سے ایک ماں جب علی جناب محمد بشار صاحب کی والدہ محترمہ جو دنیا میں آئی بھی تھی اور دنیا سے چلی گئی، رخصت بھی ہو گئی. خیال رہے یہ طریقہ بھی نیا نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک لوگ آ رہے ہیں، رب کی مرضی سے آتے ہیں، جاتے ہیں، رب کی مرضی سے جاتے ہیں. یہ مختصر سی جو زندگی ملتی ہے یہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم چاہیں تو رب کی مرضی والی گزار لیں، ہم چاہیں تو اپنی مرضی والی گزار دیں. لوگوں کتنا عجیب اتفاق ہے کہ نہ ہمارا آنا اپنی مرضی میں شامل ہے نہ ہمارا جانا اپنی مرضی میں شامل ہے. تھوڑی سی زندگی ملتی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ کون کس کا بلاوا کب آ جائے. اور اتنی مختصر سی زندگی کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کی مرضی والی زندگی نہیں اپنی مرضی والی زندگی گزاریں گے. لوگوں اسی کے اندر ہماری بربادی ہے، اسی میں ہماری ہلاکت ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم آئے رب کی مرضی سے جائیں گے رب کی مرضی سے. سلام کے سمے آتا ہے کہ ہم یہ جو زندگی ملی ہے اس زندگی کو بھی ہم رب کی مرضی والی بنا لیں. اور اس کے لیے ہمیں اشد ضرورت پڑتی ہے پیارے آقا سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق اور سرکار کی سیرت پر عمل کرانے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو ہمارے یہاں کا خطیرہ ہے کہ ہم لوگ اولیاء کرام سے منسوب ہوتے ہیں، بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اور خیال رہے کہ نسبت سے کسی بھی شے کی عزت بڑھ جاتی ہے یا گھٹ جاتی ہے. جب کسی اعلیٰ پیمانے کی شے سے کسی شخص کی نسبت جڑتی ہے تو اس کی نسبت بھی اسی انداز میں بڑھ جاتی ہے. جس مقام پر جس سے منسوب ہوئے ہیں آپ، جس مقام پر وہ فائز ہے اسی کے دائرے میں اس کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد آپ کی بھی نسبت آپ کی بھی وقعت بڑھ جاتی ہے. لیکن کسی گندے فتین گستاخان رسول سے اگر آپ وابستہ ہوتے ہیں تو خیال رہے کہ آپ کی بھی نسبت اسی انداز میں کھٹ جاتی ہے. اس کی مثال کچھ اس طرح سمجھ لیں. درود شریف پڑھنے کا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بھٹی میں اینٹیں تیار کی گئی. اس بھٹی کی اینٹیں کچھ مسجد میں لگ جائے اور کچھ آپ کے گھر کے باتھ روم میں لگ جائے. بھٹی ایک ہے، اینٹیں کی بھٹی ایک ہے، اینٹیں سیم ہیں، کلر سیم ہے، مہر لگا ہوا ہے وہ سیم ہے، اس کا مالک سیم ہے، زمین مٹی سیم ہے، پانی سیم ہے، کوئلہ سیم ہے، ساری چیزیں سیم ہیں. ایک ہی چیز ہے، ایک ہی بھٹا ہے. بھٹی سے اینٹیں نکلتی ہیں، ٹرک کی کچھ مٹی کچھ اینٹیں مسجد میں لگ جاتی ہیں، کچھ اینٹیں آپ کے گھر آتی ہیں، آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں، آپ اپنے باتھ روم میں بھی استعمال کرتے ہیں. بھٹی کی اینٹیں ایک ہی ہیں. حضرات گرامی اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں کہ دونوں کی وقت میں دونوں کی حیثیت میں زمین و آسمان کا فرق. جو اینٹیں مسجد میں لگی
اور بھٹی کی اینٹیں ایک ہی ہیں، مسجد میں پہنچنے والی بھی اینٹ وہی ہے جو آپ کے باتھ روم میں لگی ہے۔ حضرات گرامی، اس کی جگہ کو اتنا منحوس کہا گیا کہ حکم ہے یہ کہ جب بیت الخلا میں آپ جائیں، آپ بیت الخلا میں جائیں تو خیال رہے دعا پڑھ کے جایا کرے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہ خبیثوں کی جگہ ہے، لہٰذا پہلے دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کے بعد بائیں پیر سے داخل ہو۔ مسجد میں حکم ہے پہلے سیدھا پیر آپ کا مسجد میں داخل ہونا چاہیے، اور باتھ روم میں بیت الخلا میں حکم ہے کہ آپ کا پہلے بائیں پیر داخل ہونا چاہیے۔ حضرت گرامی، پتہ یہ چلا کہ اینٹوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، اینٹوں کی، بھٹی کی کوئی قیمت نہیں ہے، بلکہ آدمی، بلکہ شے کی قیمت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے نسبت کی بنا پر۔ جس سے اس کی نسبت ہوتی ہے، جب اعلیٰ پیمانے کی سے نسبت جڑتی ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اور جب کسی گھٹیا شخص سے اس کی نسبت جڑتی ہے تو اس کی نسبت اور اس کی حیثیت گھٹ جاتی ہے۔ لہٰذا ہم ہیں اولیاء کرام، بزرگان دین کے وطیرے کو فالو کرنے والے، ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے، ہم سب صوفیانہ مزاج کے ہیں، اولیاء کرام سے منسوب ہونے والے ہیں، اور اپنے پیر و مرشد کی عقیدت و محبت اپنے دل میں سجاتے بھی ہیں، اور ان کے قول و فعل پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنی جان مال عزت و آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار رہا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آج کی یہ نسبت عالی جناب محمد بشارت صاحب کی والدہ محترمہ جو دنیا فانی سے کوچ کر گئی، دنیا میں ہمارا آنے کا سبب یہی اسباب بنے ہمارے والدین۔ رب کا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کا برتاؤ رکھو، اور خیال رہے تمہارے والدین کا مقام جانتے بھی ہو کیا ہے؟ ارے تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ جنت چاہیے۔ روزی کیوں رکھتے ہو؟ جنت چاہیے۔ زکات کیوں دیتے ہو؟ جنت چاہیے۔ حج کو کیوں جاتے ہو؟ جنت چاہیے۔ ارے تم جنت کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے الجنت تحت اقدام من امہات، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ کہاں ڈھونڈ رہے ہو اپنی جنت کو؟ جنت تو تمہارے گھر میں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم نے ماں کو منا لیا جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، بے شک، کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن ہر گھر کے اندر دروازہ ہوتا ہے، اور دروازوں میں بھی مین دروازہ ہوتا ہے۔ کسی گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر دروازہ نہ کھلے تو اس گھر میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رضا ربی فی رضا الوالدین، کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالدین، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ رضا ربی فی رضا الوالدین وسخط ربی فی سخط الوالدین، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے والدین، اپنے باپ کو بھی راضی رکھیں اور اپنی ماں کو بھی راضی کریں۔ ان کی دنیا بھی چمک جائے گی، آخرت بھی چمک جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کو منانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ وہ آپ کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ کوئی تو بہانہ ہو اپنے بچوں کو معاف کر دینے کا۔ لہٰذا اپنے والدین کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب کو اپنے والدین کا خدمت گزار، ان کی اطاعت گزار، ان کا فرما بردار بنائے۔ ہم سب کو اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضرت گرامی، 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر ہے، جب ہماری اور آپ کے آقا، لہٰذا انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
دعا کیجیے خدا القدوس ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا